لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رئيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين المقربين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المهجلين وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھو ذوق و شوق نال الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم کی حمد و ثنا تو بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ ہے نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم سے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دیاں یہ مقدس اور بابرکت گھڑیاں جو اپنے گھر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے اپنی توفیق عطا کمی کوتاہی غلطی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے صدقہ معاف فرمائے۔ ماہ سفر کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے جس کے اندر بے شمار اولیاء اللہ دے رسول نے اور پچھلے دن گزرے پچھلے دن کے علو شیخ علی بن عثمان الفاروق دادتانی نجویری آپ کا شفا گزرے تو پچھلے جمعے تو آپ کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ آج جمعۃ مبارک بھی اللہ نے برگزیدہ بندے نیک بندے کا ذکر پاک کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق صاحب جودہ نگری تو محمد اسحاق اتاری صاحب وہ ماشاءاللہ تشریف لے کے خوش آمدید کہتے ہیں اور بھی جڑے احباب دور و نزدیک تو آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اولیاء اللہ کے محبوب بندے انہاں دی عظمت بلند ہے، شان بلند ہے۔ حقیقی عزت انہاں لوگاں دے کول ہوندی
آج عزت کا معیار چنگی گڈی بن گئی ہے، چنگا مکان، چنگا لباس، پیسہ، دولت، شہرت، یہ چیز کو عزت سمجھا جائے، یہ ظاہری چیزاں اس بارگاہ کے اندر عزت کسی اور چیز کا نام، ان چیزوں کا نام نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ کے اندر اللہ رب الجلال فرماندا ہے عزت والا وہ ہے جس کا دل میرے کو وہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ عزت والا اللہ۔ نبی پاک نے اصحاب کے جھمٹ وچ بیٹھ کے حضرت خواجہ ویسی نبی کا ذکر کیا، شرح شفا شریف نصیب الریاض جلد 25 کے اندر علامہ حوالی لکھتے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرمایا میرے اویس کا چہرے کا رنگ ایسا، میرے اویس کی زلفاں ایسی، میرے اویس کا قد اتنا کیا، نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے امام، خدا کی خدائی کا بادشاہ پیغمبر، نبیوں نے نبوت، رسولوں کو رسالتاں، ولیاں کو ولایتاں جنہاں دی برکت نال ملی، وہ محبوب پہ کہتے ہیں میرے اویس کا رنگ ایسا ہے۔ ساری کائنات زلف مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، میرا محبوب حضرت اویس سے کرنی دیاں زلفاں کا ذکر پہ ہے۔ محبت نال ذرا کیا لو سبحان اللہ۔ نبی پاک انہاں نے صاحب سنے کہ سرکار آیا بھی نہیں، ملیا بھی نہیں، تسی او دا ذکر کر رہے ہو، کرتے کی نہیں؟ فرمایا کہ راتاں قیام کی حالت گزردیاں نے کہ قرآن کی تلاوت کرتے گزرتا ہے۔ اور سیرت کی کتاب کیا کہ امام ضعیف العمر علی کی خدمت کر دے، ماں کی خدمت کی ہے۔ ایک بھی ولی ایسا نہیں جڑا ماں باپ کی خدمت تو بغیر مقام ولایت درجے پہ پہنچ۔ مفتی امین صاحب آپ فرماتے ہیں کہ 70 ولیاں کی دعا اتنا کام نہیں کرتی جتنا ماں کی دعا سے، ایک دو نہیں 70 ولی مقام ولایت درجے سے جڑے فائز ہو انہوں نے ولی کیا جائے، تیری میری نگاہ والے نہیں، اسی جی میں سمجھ لیے جڑا ان کو منظور ہو وہ 70 ولی مل کے بھی بندے کی دعا کرن تے جے ماں کر دے تے انہاں ولیاں کی دعا نالوں پہلے اللہ پوری کرے گا۔ ماں کی خدمت کرتے ہیں تے پھر فرمایا ویسے جا کے کہنا میری امت کی دعا کر، جبہ لے جانا میدان عرفات ہے، حضرت عمر نے جبہ پکڑیا ہے، قبیلہ مرادیاں دے جتے خیمے لگے لوگ پہنچ گئے، فرمایا تواڈے جوائز میں نامر بھی ہے۔ ایک بندہ آگے ودیا جڑا حضرت خواجہ ویسے کرنی دے رشتہ دار ہیں، اور کہا جی وہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے، تسی امیر المؤمنین فاروق اعظم، تہاڈا تے چہرہ ترسڑی دنیا دیکھن دی ترستی ہے، مرتبہ تسی کی لینا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں تینوں حلیہ نہیں پوچھیا، تینوں دا پتہ پوچھیا ہے، تو نہیں جانتا دا حلیہ تے نبیاں دا سردار ہی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی سوچ رکھتی ہے، لوگ کی نظریہ رکھتے ہیں جو دیوانہ ہے، مجذوب ہے، تے مور مدینے پہ لگتی، سرکار ہوتے بیٹھ کے عظمت کا اعلان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں، تابعین کے اندر ایک فضیلت کے نال اور وضاحت کے نال مینوں نہیں لگتا کسی اور ہستی کی شان ہوئے جی میں حضرت خواجہ ویسے کرنی کی شان حضور نے خود بیان اپنی زبان کو بار دے وچ خود عظمت بیان کی۔ محبت نال ذرا کیا سبحان اللہ۔ گرمی بہت پانی پی لینا چاہیے، زندگی کا کی پتہ، ذرا پیار نال کہہ لو سبحان اللہ۔ عظمت بلند ہے، شان اور مرتبہ اور مقام بلند ہے ان ہستیاں کی، یعنی عزت اللہ کی بارگاہ کے اندر انہاں نوں ہے
جڑے عمل کرتے وہ ڈر کے جڑے لوگ زندگی گزارتے ہیں. صوفیاء نے ساری زندگی اللہ کو ڈر کے گزاری تے لوگاں نو راہ ہدایت والے آن کا سبق دیتا ہے. کلام دے ذریعے نال، تحریر دے ذریعے نال، ہر انداز نال لوگاں کو امت مصطفیٰ کو راہ ہدایت کرتا ہے. توصیف خان رائٹر لکھتا ہے، کہتا ہے آج ہی میں پڑھ رہا سی کہ کوئی بندہ جڑا راہ حق کی تلاش اندر ہے، داتا صاحب کی کشف موجود پوری پڑھ لوے اور اللہ کو سیدھا رستہ دکھا دے گا. آج بھی انہاں بزرگاں دی تحریراں اندر اثر ہے، انہاں دے کلام اندر اثر ہے. اس لیے کسی بزرگ نے بڑا سونا کلام لکھے، کہندے نے سنسا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستے جگہ کے وچ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستے جگہ کے ویکھ آئے اتے جیا نہیں وفا دار ڈٹھا، ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ ہر مالک دار ہرگز نہیں چھڑدا، بڑی وار کرا کے ویکھ آئے تے توتا جدوں نہیں چھڑیے اڈ جاتا، کئیاں چوڑیاں پا کے ویکھ ڈاک مارو بدینا سب باز آوے، میاں دودھ پلا کے ویکھ بنا مطلبوں کوئی نہیں یار کرتا، بنا مطلبوں کوئی نہیں یار کرتا، بڑے یار بنا کے ویکھ واہ واہ کر کے سارے ٹر جاندے، بڑے شعر سنا کے ویکھ آئے، او مزہ نہیں اللہ دے ذکر والا، مزہ نہیں اللہ دے ذکر والا، بڑے آندے نعرے لا کے ویکھ آئے. اگر سیاسی لوگوں نے نعرے مارنا کہ مشکل وقت آ جائے گا کام کے اندر اس بات مدل فرمائے جڑی بیان کرن لگیاں فرما دے اندر آئے نعرے فرات دے کنارے تھے کہ بکریاں چرایا کرتے سن، بکریاں چرایا کرتے سن. ایک بزرگ انہاں نوں ملن واسطے آئی، انہاں دی زیارت واسطے جدوں پہنچے کی منظر دے کے آیا. حضرت ابی بن اسلم نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ دے اندر قیام دی حالت دے اندر کھڑے ہیں، انہاں دیاں بکریاں نوں بھیڑیے پہ چراندے نے. انہاں دیاں بکریاں نوں بھیڑیے پہ چراندے نے. یہ منظر جس وقت حضرت ابی حبیب بن اسلم نے دیکھا داتا صاحب بشر موجود دے اندر لکھتے 1000 سال تو بھی پہلے دی گل ہے، کل دی گل نہیں، ایک صدی دی گل نہیں، 10 صدیاں پہلے دی بات ہے جو بیان کر رہے ہیں.
حبیب بن اسلم کیا دل میں کی منظر دے گیا آپ فرما دل حضرت حبیب بن اسلم کو ملن واسطے ایک اللہ دے نیک بندے گئے کہتے ہیں کی منظر دے گیا یہ تا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا ولی بھیڑیے بکریاں پہ چلا دیں کہتے ہیں کہ سلام پھیرے میں نہ دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کر کے کہہ گیا انہاں دے کول میں کیا حضرت جی اے کی معاملہ ہے اے کی ماجرا ہے تواڈیاں بکریاں بھیڑیے پہ چرا دے انہاں دا کم بکریاں چرانا نہیں انہاں دا کام بکریاں نو چین پھاڑ کے رکھ دینا لیکن بکریاں چرا رہے ایک کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے فرمایا حضرت حبیب بن اسلم فرمانے جدو بندہ اپنا تعلق مالک کے نال جوڑ لیتا ہے پھر ہر چیز دی حفاظت کرنی تعلق جیو میں اپنے مالک کے نال جوڑے تسی خیر نال آئے ہو حبیب بن اسلم کچھ دن ملاقات لے آن والے بزرگ نو تسی خیر نال آئے ہو کہنے لگے حضرت جی تہاڈی زیارت لے آیا اتنا لمبا سفر کر کے صرف ملاقات واسطے آیا میں نہیں پئی گل کرتا پڑھو داتا صاحب نے لکھی ہے کشف الماجوز دے اندر بڑی کتاب ہے کوئی عام کتاب نہیں داتا صاحب فرما دے جدو بزرگان والے نے حضرت حبیب بن اسلم کو کیا میں صرف ملاقات لے آیا زیارت واسطے آیا آپ اٹھے ایک لکڑی دا پیالہ سی کوڑ ایک پتھر دے نیچے جا کے رکھ دیتا دو چشمے پتھر جو نکلے ایک کی دوندی دھار ہے دوسرے دے اندر شہد ہے جدوں پیالہ بھر گیا انہاں چٹیاں لے آ کے آنے والے مہمان نو دے دیتا فرمایا لے نوش کر لے حضرت جی پیتا لینا وا اے دسو اتنا مقام اتنی عظمت کیویں مل گئی اگوں آج جی دیکھنا انکساری دیکھنا فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی قوم لئی پتھر دے وچوں چشمہ جاری ہویا یا نہیں حضرت جی ہوئے فرمایا گناہگاراں بھی پیتا نافرماناں بھی پیتا نافرماناں لئی پانی نکل آیا انہاں گوشت کیتا یا نہیں جی حضرت جی کیتا ہے فرمایا میرا نبی موسیٰ سوال آئے میرا نبی موسیٰ علیہ السلام تو زیادہ عظمت رکھتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام دی امت گناہگاراں لئی پتھر جو پانی نکل سکتا ہے رسول اللہ دیاں غلاماں لئی کیوں نہیں شہد تے دودھ نکل سکتا فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام دی امت لئی پانی نکل سکتا ہے کہ اسی کا حضور دے غلام حضرت جی ایڈا ہی عظمت اتنی شان کیویں پائی اتنا مقام کیویں پایا کشف الماجوز دے اندر ایک جملے موجود نے اللہ دے ولی آج ہی کرتے ہیں انکساری کرتے مسکرا کے فرمایا میرا کمال نہیں حضور دی اتباع دی برکت ہے میں اپنے آپ کو نبی پاک دی سنتاں دے اندر ڈھال گیا ہے حضور دے طریقے تے عمل کیتا ہے اے مقام اے مرتبہ اے شان جڑا ملیا ہے میرا کمال نہ سمجھی نبی پاک دے طریقے تے چلن دی برکت ہے اندازہ اولیاء اللہ اس دور دے ولی اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی مقام حاصل کیتا ہے جو بھی مرتبہ اور شان حاصل کیتا ہے نبی پاک دیاں علامات عمل کر کے حاصل کیتا ہے حضور دیاں سنتاں نال بیان کر کے مرتبہ اور ایک مقام شان حاصل کیتی ہے اے اولیاء اللہ جنہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے نال پیار کیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعواں نال پیار کیتا ہے اللہ نے اتنی عظمتاں عطا کر دتیاں رب ذوالجلال نے اس قدر مقام عطا کر دیتا ہے انہاں دی عاجزی میں کی بیان کراں ذکر شیخ علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری کے حوالے نال آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں انہاں کا ذکر خیر کر رہے ہیں جنہاں دی عظمت بلند ہے مقام بلند ہے دربی عاجزی ہے انکساری ہے داتا صاحب فرمانے بڑا وقت گزریا میں عبادت کرنا ایک مسئلہ آیا ہے روحانی مسئلہ حل نہیں پہ آندا قلبی سکون نہیں مل رہا اس مسئلے دی وجہ تو بڑی عبادت کی تھی حضرت خواجہ بایزید بستامی دے میدان دے بستان دے اندر چلا گیا 40 دن چلا کیتا لیکن
معاملہ حل نہ آیا 30 واری وضو بھی کرنا 24 گھنٹیاں دے اندر غسل بھی کردیا رہنا وضو بھی بار بار کرنا لیکن معاملہ حل نہیں پیا آندا کہنے میں بیدار شریف تو نکلیا واپس صبر کر رہا ایک جگہ تیرا گزارن لی ٹھہریا کچھ درویش مکان دی چھت دے اوپر نے مینوں نیچے جگہ ملی وہ درویش اوپر بیٹھ کے خربوزے کھا رہے چھلر تھلے سٹ دے تھلے دادا صاحب آرام پہ کر دیں شیخ علی بن عثمان انہاں نوں آ کے جو چھلر بجنے شروع ہوئے تے صبر کیتا آجی دیکھنا امام حسن دی اولاد ہے 7ویں پشتی جو جا کے امام حسن نال سلسلہ نسب ملتا ہے شیخ الحدیث بھی ہے چوتھی دانوی بھی ہے طریقت آباد بڑا بزرگ ہے آج کوئی عاملہ کے دائی پیر ہوئے کوئی کاٹن وٹنا پہن دوئے یہ تنسل رسول ہے اولاد بطول ہے عظمت بلند ہے آجی دیکھنا انتصاری دیکھنا کس قدر آجی ہے راجی نے مالے کی رضا دے مالا یہ تیری مرضی ہے چھلر پہ وجدے اونی رضا تے راضی رے جدو صبر دا مظاہرہ کیتا کہنے 3-4 مہینے تو جڑا معاملہ حل نہیں سی ہو رہا اس عاجزی دی برکت نال اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا اتنی برکت ہے عاجزی اور صبر اتنی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے وہ معاملہ لو گیا سلطان صاحب علی فرمانے نے جیوں دیاں جے مر نہ ہوئے تے پیس فقیراں رہی ہے یہ نہیں کیا سیاست دان والے بھیج اندر دیو یہ نہیں کیا چودھری والے وڈیرے والے جگیردار والے یہ حلافتاں جاندیاں انہاں بھیساں دے اندر اگر بقا چاہندے ہو زندگی دے اندر قبر دے اندر اجر دے اندر فرمایا جی ہوندیاں دے مر رہی ہے موت آنی ایک ہے موت تو ہی پہلے مر جانا اپنے نفس دی نبی کر دینی اس موت دی گل پئی ہوندی ہے اپنے نفس نو زیر کرن دی فرمایا جی ہوندے آ جے مر نہ ہوئے تے بھیس بغیرہ رہی ہے کوئی کٹے نکلیے اس نو جی جی نہیں ہو جے کوئی ستے پتر کوڑا دیوانگ روڑی ہو رہی ہے میرے بزرگ تھے کیا کر دیں کہ روڑی ڈانگا نہیں کر دی سوتے نہیں مار دی روڑی کرنا نہیں کر دی وہ اپنی جگہ دے لکھی ہوئی ہے جو مرضی لے آ کے ہوتے چھوڑ دے سلطان صاحب کتنی سونی مثال دی ہے فرمایا کہ کوئی سوتے اتر کوڑا دیوانگ روڑی ہو رہی ہے فرمایا قادر دے حد جو میری پچھلا مصرے سلطان دا فرمانے عارفان دے سلطان حضور سلطان اللہ ربی فرمانے قادر دے حد جو میری جیویں رکھے ہوئے رہی ہے خودی اللہ اوپر راضی رہنا قابو رکھنا آج دیکھ لو معاشرے دے اندر چھوٹی چھوٹی گل تو بندے مردے ہوندے چھوٹی چھوٹی گل تو پانی کسے دے بوئے اگے آ گیا کناں نکل آئیاں بندے قتل ہو گئے بچیاں دی لڑائی تو گل بندیاں دی لڑائی تک پہنچی بندے مارے گئے بندے قتل ہو گئے تانے ایک دوسرے
نو دیتے جاندے بندے مردے مردے نے معاشرے دے اندر جہالت ہے دین مصطفیٰ تو دور ہونے کی وجہ نبی پاک کی شریعت اس چیز کا سبق نہیں دیندی اللہ دا قرآن کا کہتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین جڑے لوگ غصے کو پی جاندے اللہ بڑے چنگے لگدے اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنے والا انسان غصہ شیطان کی طرفوں ہے صبر رحمان واللہ جس بندے کے اندر صبر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب غصہ آ جائے ایسے نہیں کیا گیا وضو کرو اگر کھلوتا تے بیٹھ جاؤ اگر بیٹھائیں تے لیٹ جاؤ اگر غصہ آ جائے زبان تے فوری پڑھیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تو پناہ لیا کر شیطان مردود دی ساڑی اندر طاقت نہیں اس لئے اللہ مقابلہ کر سکیے ساری مالک توجہ کر یا اللہ میں تیری پناہ منگنا مینوں اپنے حواس تے قابو رکھنے دی توفیق عطا کر مینوں صبر دی دولت عطا کر صبر جنہاں کیتا ہے انہاں لوگاں نے مقام حاصل کیتا ہے ایک بزرگ پڑھنا ایک بندہ آ گیا کہنے لگا اللہ نے ایک بندے کتاب الہی میں گل پڑھی کہنے لگا جی تواڈے کول اسم اعظم ہے اللہ کا بڑا ذکر ہے وہ مینوں بھی سکھا دیو اسی ہزاراں لوگ دعا نہیں آندے لوگاں دے مسئلے حل ہوندے میں اپنے علاقے چلا جاواں گا امت دی بھلائی کراں گا او اسم اعظم مینوں بھی سکھا دے اسم اعظم اللہ دا بڑا اسم ذکر اذکار قرآن مجید چند ایک مقامات پہ ہے اور وہ اسم اعظم کیا گیا جی سبحان اللہ بلکہ جی مینوں سکھا دیو تاکہ میں اپنے ذریعے نال قوم کی بھلائی کراں فرمایا تیرے صبر ہے اس میں آج ان کا تیرے میں سکھا دیا یہ تیرے صبر ہی نہ آیا تو کسی نے بدعا دے دی کہ وہ دا حاشا جاندی لگی ذکر الہی ہے اللہ دا ذکر ہے کہ جو تو کرے گا تیری زبان سے نکلی گلاں اللہ دنیا کرے گا پہلے یہ تلاش تیرے قوت برداشت ہے کہنے لگا جی ہے فرمایا نہیں میں چیک کرنا چاہتا ایج کر آج تو میرے شہر کے مرکزی دروازے سے چلا گیا پچھلے دوران شہر کے دروازے ہوتے اور راتاں بند ہو جاتے جڑوں بھی کسی شہر داخل ہونا رستے جو داخل بعض شہر ان دے سڑے اکثریت نال جنہاں دے شہر کے دروازے ہوتے شہر کے دروازے تے جا کے چلا جا کوئی بھی حادثہ ہوئے غور نال دیکھنا ہے تے آ کے مینوں اسی طرح بیان کرنا ہے یاد رکھیے گل سارا دن اتنے گزار گیا چلا گیا بیٹھا رہا انہیں کی منظر دیکھا ایک بزرگ ہے سفید داڑھی والے نورانی چہرہ جانور دے اوپر لکڑا لاد کے لے کے آ گیا کوئی خاص وجہ بھی سپاہی نے انہوں نے پکڑیا مارنا شروع کر دیا ماریا تے بزرگ کی بھی پا کے اف بھی نہیں گئی اگے ٹوڑ پہ تے چلے گئے یہ شام پئی تھی بزرگاں کو آ گیا لا جی دن کر لیا پوچھو میرے کو کی پوچھنا ہے سارا دن میں اپنی آنکھاں نال منظر دیکھیا ہے تے مینوں اسم اعظم بھی سکھا دے جلدی کر فرمایا کہ جڑا کوئی حادثہ آیا اس سنا کہنے لگا جی میں دیکھے داڑھی والے بزرگ نورانی چہرہ سی انہاں لکڑاں لدیاں آئیاں سی جانور تے وہ شہر کے دروازے میں شہر داخل ہوئے سپاہی نے پھڑ لیا کوئی خاص وجہ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں سپاہی نے انہاں نوں ماریا تے بابا جی نے اس بھی نہیں کہ ٹول پہ فرمایا جب تو اس بزرگ کی جگہ ہوتا تو تم کیا کرنا حضور میں اللہ سپاہی کو پھاڑ لینا پھاڑ کے تھلے لمیا پا لینا تو جو کچھ میرے کو ہونا سی میں کرنا فرمایا سن لے وہ بزرگ کوئی عام نہیں ہو میرا مرشد سی وہ بزرگ کوئی عام نہیں سی ہو میرا مرشد سی اس میں آدم میرے کو لین آیا ہے یہ میرے مرشد کا خبر ہے جنہیں مینوں اس میں آدم دیتا ہے اللہ دے نام کی طاقت بھی موجود ہے مار بھی کھا دیے تے وہ بھی نہیں کیتا اندازہ لگا کیسی ہستیاں اتنا صبر ہے
انہاں لوگاں دے اندر ایویں مقام نہیں ملدا، ایویں مرتبہ نہیں ملدا۔ صبر اندر عظمت ہے، مقام پا جاندے۔ صبر کرن والے لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر شریعت مطالعہ دی پاسداری کر کے جڑے لوگ صبر کردے ہیں، غصہ آندا ہے اللہ دے دین لئی، عظمت اسلام لئی، یہ لوگ میدان عمل اندر نکلے۔ کل شاہ خلیل بن عثمان المعروف دامتالی حجویری دے حوالہ نال کر رہے ہیں، یہ عظمت والا بزرگ ہے، اللہ نے شان عطا کی دی۔ لاہور دے اندر آئے، آندیاں نال لاہور دے اندر حضور شاہ خلیل بن عثمان المعروف دامتالی حجویری آپ نے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنی شروع کر دی تھی۔ اللہ اکبر، جن اللہ دے گھر بنائے، رب دیاں گھراں نوں آباد کیتا، اللہ دیاں قبراں بھی آباد کیتا ہے۔ 5 تاریخ نوں آپ دے عرصے پاک دے موقع تے لاہور دے اندر تقریر دا موقع ایک مقام تے ملے ہے۔ 1.5 کلومیٹر سجے کھبے تقریباً 2 کلومیٹر رستے بند سن، گڈیاں بھی اگے نہیں جا سکدیاں۔ حالانکہ اس دار اندر بڑے بڑے زبان برادریاں کردے ہیں، دامتالی حجویری دی عظمت کو تکڑیاں اندر توڑ دین، انہاں دی عظمت تے بکواس کر دین۔ پتہ اپنے بزرگاں دا نہیں، اتنے بڑے اللہ دے نیک بندے بزرگ دے بارے توہین والے جملے بول گئے، انہاں دیاں تقریراں دی کوئی حیثیت نہیں۔ جا جا کے منظر اس سے پاک دے موقع تے میں دے کے آئے، کدھر بھی نگاہ جاندی ہے زائرین دا ہجوم ہے۔ جویں جویں وقت گزرتا جا رہا ہے انہاں دا ذکر گھٹدا نہیں پیا، وددا جا رہا ہے۔ وہ ایک بندہ جدے کول میں تقریر لے گیا، حاجی ملک محمد شہزاد دا نام سی، وہ 3 منٹ عرس کراندا ہے۔ کوئی تقریباً کوئی 8-10 بڑے جانور کرتا ہے تے روز لنگر چلتا ہے، دنیا آ کے لنگر بھی باندھی ہے، 3 دن لنگر چلتا ہے۔ ایک جگہ نہیں، لاہور وچ کئی مقامات ایسے ہیں، اسی طرح داتا صاحب کا لنگر پہ چل رہا ہے۔ ہوندی وجہ کی ہے کہ لوگ انہاں لوگاں دا نظرہ کیوں پیا ہوندا ہے، انہاں تعلق مالک دے نال جوڑے ہے، آندیاں نال مسجد تعمیر کی دی۔ حضور شاہ خلیل بن عثمان المعروف دامتالی حجویری مسجد بنا لی، اذان دیتی اور لوگ نماز لی جمع جاؤ۔ تذکیہ کے ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا مسجد بنا کے لوگاں نوں نماز لئی بلاندا ہے۔ 40 سال تک دادا صاحب فرماندے نماز قضا ہونا تے دور دی گل ہے۔ 40 سال تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی 40 سالاں دے اندر ایک فرض نماز بھی بغیر جماعت تو ادا نہیں کی تھی۔ اس ہستی کا نام شاہ خلیل بن عثمان المعروف دامتالی حجویری ہے۔ اتنی اعلیٰ عبادت ہے تے مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ مسجد بنا میں اللہ دے ولی خواجہ خواجہ عطا رسول ہند الولی حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری 150 سال تو بعد داتا صاحب سے پردہ کرن تو 150 سال تو بعد لاہور دے اندر آئے۔ 40 دن چلا کیتا بیزار دی اوپر، 40 دنوں کے بعد داتا صاحب کی تربت دے قریب کھلو کے فرمایا، او برے شریر دے لوگو، اے کوئی عام ہستی نہیں، کنچ بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اے اللہ دے نور دا مظہر ہے، رب دے نور دیاں تجلیاں دا مظہر ہے، کنچ بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اے کون کہہ رہا جی دی نگاہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھے ہے، آج زباناں چلدیاں نے معلومیاں دیاں، او بھی دین تو مار، او بھی دین تو مار، او بھی مسلمان نہیں۔ اے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے امت نو دین مصطفیٰ دے اندر لوگاں نو شامل کرن والے اللہ دا ولی حافظ قرآن بھی ہے، چوٹی دا علامہ بھی ہے، صوفی بھی ہے، سید بھی ہے، علی حجویری دے میدان تے کھلو کے کہہ رہے ہیں کنچ بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اے اللہ دے نور دا مظہر ہے، نام سارا پیر کامل کامل آلہ رہنما۔ او پنجاب دے لوگو، او برے صغیر دے لوگو، اے ناقص لوگ کمزور لوگاں دا پیر ہے ہی، اگر کوئی کامل بھی آ جائے سبارگاہ دے اندر ہے وہ بھی رہنمائی کرتا۔
کمزور لوگاں دی تام رہنمائی ہوتی ہے. اگر کوئی اتنے کامل بھی آ جائے یہ تا انہاں دا بھی رہنما ہے. جیتا نالی بن عثمان ہے تو جہان انہاں نوں سلام کردا مصطفیٰ دی گلی دے جو فقیر بن گئے. آقا تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے. جنہاں تیرے حسین نال ویر پایا جنہاں تیرے حسین نال ویر پایا او شمر لین یزید بن گئے. جنہاں تیرے حسین نال پیار کیتا کوئی داتا تے کوئی فرید بن گئے. مسجد بن گئی تے علماء بھی آگے مسجد ہے سارے نے دعوت دی بلا لیا. زور دی نماز دا وقت ہے. انہاں نوں شک سی کہ اس مسجد دا قبلہ ٹھیک نہیں. توصیف خان رائٹر لکھتا ہے اپنی کتاب اللہ کے ولی کو دے کہنے کیا بھی ایک شخصی نہ نبی دا رخ جنوب والا قبلے والے انہاں کیا بھی نماز پڑھ لئی چلو پیچھے زور تو بعد جیتا انہاں نے آپ ہی گل کی تھی ٹھیک ہے. انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ قبلہ دا رخ نہیں مسجد دا گلاں پہنچ گئیاں تے جے انہاں نے گل نہ کی تھی تے پھر انہاں نال آپ گل کرنا. کوئی صاحب دادا صاحب زور دی نماز دی امامت خود کرائی مصلی تے آ گئے زور دی نماز دی امامت کرائی سلام پھیریا تے رکوع دیاں کر لیا. انہاں کیا بھی ہن گل کرن گے فرمایا بھی جن شک ہے نا کہ یہ جڑی مسجد میں علی بن عثمان بنائی ہے یہ دا رخ قبلے والے ذرا سامنے دیوار تے نظر نہ مارو. جدوں نہ دیوار قبلہ وال دیکھیا کہ لاہور دی مسجد دی دیوار نہیں نظر آئی سامنے بیت اللہ نظر آیا کعبہ نظر آیا. ہاتھ باندھ لے انہاں کیا جڑا قبلہ دکھا سکتا ہے اے کوئی عام نہیں ہے دا تعلق مدینے والی سرکار نال جڑیا ہے. یہ ہستیاں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ عطا کیتیاں مقام عطا کیتا ہے. لاہور شہر ہے بات ختم کریے. لاہور شہر ہے تے لاہور نہیں پورے پنجاب کا حاکم بنایا. کابل والی کابل اور غزنی انہاں مل کے پورے پنجاب کا حاکم بنا کے رائے راجوں کو بھیج دیتا لاہور وچ. یہ سگری عملیات جانتا سی تینوں لوگ دے عملیات دی وجہ تو قریب کرن والے جوگی کہن لگے کلا عامے کی نہیں سی وقت دی حکومت بھی سی کول حاکم پنجاب سی. آج تا میڈیا کا دور ہے نا وقت دے حاکم بھی کوئی کام کرتا ہے مت سوچتے ہیں ڈر کے کرتے ہیں کہ قوم کو پتہ لگ جائے گا. وہ جڑا دور سی وہ گل بادشاہاں تک پہنچدے سال لگ جاندے اپنی مرضیاں حاکم کرتے ہوندے. تے حاکم پنجاب ہے رائے راجو تے عملیات ایسے نے کہ لوگ تو دین تے مجبور نے جڑا نہیں دیندا انہاں دیاں مجھاں دیاں تھڑاں چ خون چلنا شروع ہو جاتا. دادا صاحب ایک دن مسجد چ باہر آئے آستانے تو اپنے باہر نکلے کی منظر ایک مائی بڑی پریشان جاندی پئی ہے دودھ پکڑے آیا ہے. فرمایا مائی صاحب کدھر جا رہی ہیں؟ جال بنا دودھ میں دین جا رہی ہیں اس جوگی کو جے نہ دئیے تے بزرگاں ساڑیاں مجھاں دیاں تھڑاں چ خون چلدا ہے. فرمایا آج لے جا کل بھی آن دی لوڑ نہیں. تے انہیں کہا جی خون نکل آئے گا. فرمایا آج دیر نہ جا کہ گلاں باقیاں خون نہیں نکلے گا تو تکے نالوں بھی زیادہ آئے گا. انہیں دودھ پیش کی آپ نے تھوڑا جا رکھیا بقیہ آپ نے دریائے راوی دے سپرد کر دیتا. دریائے روڑ دیتا چل دے پانی بہا دیتا. فرمایا چلی جا مائی. مائی بھر گئی اگے ایک برتن بھرتا اتنا دودھ آیا کہ سارے برتن بھر گئے. یہ گاڑی عام ہو گئی.
گل پھیل گئی ہوں لوگ کہتے ہیں جتنے روز دودھ دینا ہے بجائے ایک باری دیو تب جانور دودھ بھی بنتا ہے تو خون بھی نہیں نکلے گا وہ آن لگ کے آپ بھی مار گیا اس کو خبر ہوئی کہ ہاتھ میں وقت بھی سی اور عملیات کا جانتا اس سے چاہ گئے اس سے جا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ادھر ایک فقیر ہے جنہیں جڑا لباس پہنے ہیں انہوں بھی پیبند لگے ہوئے تروپے لگے لکڑ دیا کھڑاواں پیراں پان والی اسی سید زادہ مصلی تے بیٹھ کے اللہ دے ذکر وچ مشغول نے آ کے کہن لگیا کون ہے تو میرا کام کرنے والا جانتا نہیں آپ میں وقتاں میں جو چاہوں اس سر زمین تے کرا کوئی میرے پوچھنے والا نہیں آدھے نال میرا ہی مقابلہ میرے شہر اندر تے میں کلے لاہور کا نہیں پورے پنجاب کا حاکم ہاں تقدیر کہتی ہے ذرا نگاہاں دوڑ لین دے تو غلام بن کے جائیں گا یا تیری حاکمیت رہ جائے گی اس فقیر دیا نگاہاں اٹھن دی دیر ہے کہنے لگا بابا نیمی پا کے بنایا اپنے کمالات دکھا تو لوگاں کا روک لیا تو اور کمال دکھا جڑا کر سکنا ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا میں تو ایک عاجز ہی بندہ میں تو ہاتھ بھی اپنی مرضی نال نہیں چک سکتا یہ بھی اللہ کی دتی طاقت نال چکتا ہے میرا کمال نہیں یہ سارا میرے مالک کا فضل ہے آج ہی دیکھنا کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے آج تھوڑے جے گلاں آ جان تے مرید کتنی ہے کتنی انکساری ہے اپنے منہ کرامتا نہیں بیان کیتیاں جا رہی آج ہی ہے بندہ میں تو ہاتھ بھی نہیں چک سکتا اے جو بھی ہے میرے مالک دی عطا ہے میں نہیں کیتا کہ رب العزت کا کرم ہے کہ لوگ تیرے فساد تو بچ رہے تیرے جادو تو لوگاں دی جان چھڑ رہی ہے کہنے لگیا میں دکھانا جو میرے کو کمال ہے بات کتاباں جاندر کی اڈیا پھیلا ہے آپ یہ کھڑاما پیچھے گئیاں تھلے لا کے لے کے آ گیا ایک کتاب توسیع خان لکھتا ہے کہ انہیں کرتب دکھانا چاہیا بڑے جادو سے بہت کچھ جانتا تھا لیکن دادا صاحب کے سامنے ہل بھی نہ سکیا جدو ہلیا بھی نہ زمین تے گر گیا آپ نے کلمہ جانبان کی عرض کرتا حضور میں معاف کر دے ہو کلمہ بھی پڑھیا دین رسول وچ بھی شامل ہویا اور آپ دے خلفاء وچ بھی شامل ہویا آج دین ہے اور دین دا کام بھی انہاں لوگاں کیتا ہے مسجد بنا کے امت کو دین والے پاسے بلایا ہے اتنی عظمت بلند ہے ان اصلیاں اللہ نے کتنا شان عطا کیتا ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر انہاں لوگاں دی محبت نصیب فرمائے